السلام علیکم تمام دوستوں کو میں آج بہت ہی اہم انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ میری کوئی بھی ویڈیو ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی جب بھی کسی دوست کو یا کسی عام انسان کو کوئی بات بتانی ہو تو ایسی بتائیں جو اپنے لیے پسند کریں، وہی اس کے لیے، جو اپنے لیے نقصان دہ سمجھیں ان کے لیے بھی نقصان دہ سمجھیں۔ میں دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آن لائن ارننگ ہوتی ہے اس کی مختلف اپلیکیشنیں ہیں یا کچھ ایسے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ میں آج خصوصی طور پر اس کے لیے آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے موبائل میں آپ نے مختلف بینکوں میں جو اکاؤنٹ بنائی ہوئی ہیں اس کی اپلیکیشنیں موبائل کے اندر رکھی ہوئی ہیں، آپ کے پاس جائز کیش اکاؤنٹ ہے، آپ کے پاس ایزی پیسے کی ہے، یو فون کی آپ نے اپلیکیشن رکھی ہوئی ہے یا کوئی اور ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر اپلیکیشنیں موبائل کے اندر رکھ کر آپ نے وڈرا اور ریسیونگ کیش کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو میں ایک بہت ضروری بات بتانے چلا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب یہ اپلیکیشنیں رکھنی ہیں تو آپ نے سب سے ضروری چیز یہ دیکھنی ہے کہ ان اپلیکیشنوں کے جو پاسورڈ ہیں وہ آپ نے یا تو زبانی یاد رکھنے ہیں، اپنے ذہن نشین کر لینے ہیں، یا پھر ان کو کسی اور بک کے اندر آپ نے سیو رکھنا ہے۔ آپ نے موبائل کے اندر ان پاسورڈ کو سیو نہیں کرنا، کیونکہ آسانی تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایچ بی ایل اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں گوگل کے اندر کی ہوتی ہے، وہ خود بخود کہتا ہے کہ بھئی ہاں اس پاسورڈ کو سیو کرنا ہے، تو آپ آسانی سے سیو کر لیتے ہیں۔ لیکن نقصان کیا ہوگا کہ اگر آپ کوئی اپلیکیشن ارننگ والی کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کئی اپلیکیشنیں ایسی ہیں جن کے بیک گراؤنڈ پر اندر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور خود بخود چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو میں آپ سے بات کر رہا تھا اس معاملے پہ کہ جب آپ اگر اپنا اکاؤنٹ نمبر سیو کر لیتے ہیں تو آگے سے کیا ہوتا ہے؟ آگے سے یہ ہوتا ہے کہ جو کئی ایسی فیک اپلیکیشنیں بنائی ہوتی ہیں لوگوں نے، کہ ایسے وی پی این ایسے تیار کیے ہوتے ہیں کہ بظاہر آپ کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اندر اندر سے وہ آپ کے اکاؤنٹ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جب آپ کے اکاؤنٹ میں کہیں زیادہ پیسے آ جائیں تو وہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ آپ گلہ شکوہ کریں گے، مثلا آپ کا نیشنل بینک کا ہے یا کسی بھی بینک کا اکاؤنٹ ہے، تو آپ ان کی ہیلپ لائن پر بات کر کے غصے میں آ جائیں گے، لیکن حقیقی طور پر کیا ہوگا کہ آپ کو وہ ڈیٹیل دے دیں گے کہ آپ کے پیسے کہاں گئے، لیکن آپ کے پیسے نکل جائیں گے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے، اس چور کو ڈھونڈنے کے لیے کیا مسئلہ بنے گا آپ کے لیے کہ انہوں نے عام طور پر یہ ہوتا ہے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا عام، ان لوگوں کی انہوں نے سمیں رکھی ہوتی ہیں، ان کے والدین کے کارڈ یہ وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، یہ خاص غریب طبقہ لوگ، تو ان کی پوری ڈیٹیل ان کے پاس ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر پیسے نکلوائیں گے، وڈرا کروائیں گے۔ پھر آگے سے کیا ہوگا کہ آگے سے انہوں نے جو موبائل رکھا ہوتا ہے وہ موبائل وہ کسی اور سم کے اوپر یوز نہیں کرتے، پھر اس کی لوکیشن چینج کر کے وہاں سے پیسے وڈرا کرواتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، چاہے آپ بھائی ہیں، چاہے آپ میری بہنوں کی جگہ ہیں، سسٹر ہیں، فیمیل ہیں، ماؤں کی جگہ ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہاں، اگر آپ نے ارننگ کرنی ہے تو پھر اکاؤنٹ اس میں نہ رکھیں، اپلیکیشن اکاؤنٹ والوں میں اپنے اکاؤنٹ نہ رکھیں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں کوئی پاسورڈ سیو نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان چکروں میں نہ لگے رہیں۔ یہ جو یوٹیوب پیسے دیتا ہے یہ آپ کو اپنی محنت کے اوپر دے رہا ہوتا ہے، جو آپ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اوپر دیتا ہے۔ اگر فیس بک کے اوپر اندر آپ اپنے پیج رکھتے ہیں تو اس پیج کے اندر آپ کی محنت ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھے نا کہ آپ کو فری میں کوئی پیسے دے دے گا، بہت ہی مشکل ہے۔ اگر آپ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو کے اوپر بھی کما رہے ہیں تو وہاں پر آپ ویڈیو بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر ان کی ریکوائرمنٹ کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، پھر آپ کو لائیو آنا پڑتا ہے، پھر اس حساب سے آپ کو جو ہے نا ان کی ریکوائرمنٹ مکمل کرنی پڑتی ہے۔ وہ بھی فیمیل حضرات زیادہ تر کرتی ہیں، لیکن وہ ہاں بھی بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے خود سنیک ویڈیو کے اوپر 10,000 فالوور تھے اور میں نے 3500 روپیہ کمایا بھی تھا، لیکن میں نے جب بے حیائی دیکھی تو میرا ضمیر گوارا نہیں کیا کہ میں یہ کام آگے کروں۔ تو میں آپ کو بہت ہی عاجزی سے اور برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، میرے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایچ بی ایل کی اپلیکیشن ہے، میرے پاس اس کا ہے دوسرا موبی کیش اکاؤنٹ ہے، میرے پاس ایزی پیسے کا اکاؤنٹ ہے، میرے پاس ریٹیلر اکاؤنٹ ہے، میرے پاس میں آپ کو مزید بتاؤں تو نادرہ کی سہولت ہے، میرے پاس اومنی ہے، میرے پاس بہت سی اپلیکیشن رکھی ہوئی ہیں۔ اگر میں ان کاموں میں پڑ جاؤں گا تو میرا اتنا بیلنس ہوگا تو وہ کہیں ضائع ہو جائے گا، تو کل میں اپنی غلطی کر بیٹھوں تو میرا نقصان ہو جائے گا نا۔ میں لہٰذا برائے مہربانی بہت عاجزی سے، بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس موبائل کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پھر اس سے بڑھ کر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پیسہ تو مل جاتا ہے،
آپ کے اپنے گھریلو فیمیل کی پکچریں یا کوئی اور بھی ایسی ریکارڈنگ ہے تو وہ جو ہے نا وہ سینڈنگ ہو سکتی ہے۔ کئی اپلیکیشنیں پھر ہوتی ہیں جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو آگے سے مانگتی ہیں کہ کیا اس اپلیکیشن کو آپ اس کے اپنے میڈیا کے اندر یا پروفائل میڈیا کے پکچر اینڈ فوٹو کے اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ اوکے کر دیتے ہیں تو وہ سارا ڈیٹا آپ کا نکال لیتے ہیں۔ برائے کرم ان چیزوں سے بچیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا اوپن کر کے۔ اب یہ میرا HBL کا اکاؤنٹ ہے اس اپلیکیشن کے اندر۔ اگر اب میں یہاں پر اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہوں تو یہ نیچے جب میں پاسورڈ لگاؤں گا تو وہ کہے گا آپ کا پاسورڈ سیو کر لیں۔ اگر میں سیو کرتا ہوں تو آگے سے مسئلہ کیا آئے گا کہ وہاں پہ اس کے اندر جو سیو ہو جائے گا کوڈ وہ دوسروں کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ سیو نہیں کرتے، مثلا میں یہاں پر یہ کوڈ لکھ رہا ہوں، کوئی بھی رائٹ کر رہا ہوں، تو یہاں پر یہ اس کی آنکھ ہے، یہاں اس کے ذریعے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس آنکھ کی کو وہ اوکے کر کے اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے، اپنے پاس نوٹ کر لیں گے، تو وہ کل ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے ضرور بچیں۔ یہ آن لائن جو ارننگ فری ارننگ ہے، کوئی بھی ارننگ آپ کو نہیں دیتا، وہاں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر فری ارننگ ہوتی تو وہاں پر لوگ 50 60 70 80 100 بندہ رکھ کر اس کو 10,000 20,000 30,000 تنخواہ دے کر وہ مہینے کے کئی ہزاروں نہیں کما لیتے۔ یہ سب بکواس ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں نے اس چیزوں کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ یہ اول تو آپ کو دیں گے نہیں، اگر دیں گے ایسے ہی تو ایسے چکر میں پھنسا لیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ آپ کی پوری انفارمیشن لے لیتے ہیں، کل کو آپ کا اکاؤنٹ وہ ہینگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے، یا وہ اس طرح کریں گے کہ آپ کا مووی کیش اکاؤنٹ ہے، اپنے پاس نمبر ڈالیں گے اپلیکیشن میں، آپ کو پاسورڈ ڈالیں گے، وہی پاسورڈ یہاں سے کاپی کر کے وہاں انٹر کر دیں گے، اس کا پورا اکاؤنٹ وہاں جا کر اوپن ہو جائے گا۔ پھر آپ کو جو پن کوڈ ہے وہ پن کوڈ اگر ان کو نہیں بھی معلوم تو جب آپ کا ڈیٹا انہوں نے نکالا ہوگا تو آپ کی ماں کا نام وہ ہیلپ لائن پر بتا کر وہاں پر وہ اپنا پن کوڈ وصول کر لیں گے۔ جب وصول کریں گے تو آپ کے نمبر پر وہ پن کوڈ آئے گا۔ جب پن کوڈ آپ کے میسیج میں آ جائے گا تو آپ کی پوری اسکرین ان کے پاس کنٹرول میں ہے، تو آپ کے موبائل کو اندر سے دیکھ کر وہ پن کوڈ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور وہاں پر وہ جو ہے نا کیا کریں گے، انٹر کر دیں گے، تو آپ کی ساری کیش آؤٹ ڈپازٹ کرا سکتے ہیں۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ میری اس بات کو دھیان سے سننا۔ بے شک اس میرے چینل کو سبسکرائب بھی نہ کرنا، لائک بھی نہ کریں، لیکن پلیز اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان غریبوں تک، ان عام لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، اور وہ اس چکر میں، کیونکہ انسان لالچ میں پھنستا ہے۔ لالچ کیا ہوتا ہے؟ اتنی اب مہنگائی بھی ہے، اور دوسرے یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ 2 4 روپے فاتو آ جائیں، یار یہ کام پورا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن بجائے پورا ہونے کے وہ ادھورے ہو جاتے ہیں۔ پروردگار سب کو سلامت رکھے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔